مخصوص ججز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پارلیمنٹیرینز کے مطابق عدلیہ میں ایک ایسا گروہ ہے جو فیصلے نہیں سیاست کر رہا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، ماضی میں تو پاکستان کے دو لخت ہونے کی بھی کوئی مثال نہیں تھی۔ ایک سرونگ جنرل کی پتلون ڈنڈے پہ لہرائی گئی لاہور کی سڑکوں پر۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو دور کی بات، کسی جج کے بارے میں بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ اصل ایشو یہ ہے عائشہ کہ یہ اژدہے اور مگرمچھ کی لڑائی ہے، اور دونوں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اور ایک کی شکست پہ یہ معاملات حل ہونے ہیں۔ اب بیچ کا راستہ کوئی رہ نہیں گیا۔ جو خطرناک بات ہے نا وہ یہ ہے، اس دنگل کا ایک انجام ہونا ہے، ایک سائیڈ جیتے گی، ایک سائیڈ ہارے گی۔ قوموں پہ بعض اوقات ایسے فیصلہ کن موڑ آتے ہیں جہاں دو میں سے ایک چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ حادثہ ہوتا ہے، یہ معجزہ بات بڑی پتے کی ہے حسن نثار صاحب نے۔ معجزہ ہو سکتا ہے، اور اگر معجزہ نہ ہوا تو پھر حادثہ ہوگا۔ یہ یہاں اسی طرح کا دیکھو، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ ڈی این اے کا ڈیفیکٹ ہے۔ دوستو، بھارت ماتا کی جے۔ حسن نثار صاحب نے کہا ڈی این اے کا پرابلم ہے۔ بالکل صحیح کہا، 100% صحیح کہا۔ دراصل ڈی این اے تو ہے ہمارا ہندوستان کا، جو کہ 10,000 سال پرانا جو سویلائزیشن ہے اسی کا ڈی این اے ہے، مگر یہ لوگ سوچتا ہے کہ اس کا ڈی این اے جو ہے وہ ہے عرب کا۔ تو اسی چکر میں ہوا کیا، یہ کھچڑی بن کے رہ گیا، دھوبی کا کتا والا معاملہ ہوا، نہ گھاٹ کا نہ گھر کا۔ اب اسی چکر میں یہ لوگ پھنسے پڑے ہوئے، اور جس کا نتیجہ ہے یہ۔ ویڈیو کے آخری تک جڑے رہیں۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دینا۔ بندے ماترم۔ یہ 850-900 سال رعایا اور کمی رہنے والا جو رویہ ہے، اس کو آپ جب اختیار دو گے، اقتدار دو گے، وہ یہی کچھ کرے گا۔ اور یہ بات میں آج آپ کے سوال کے جواب میں نہیں کر رہا، میرا یہ 32 سال پرانا تھیسس ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس ملک کا کرنا کیا ہے۔ اور ایک آخری بات سن لیں، قوموں پہ بعض اوقات ایسے فیصلہ کن موڑ آتے ہیں جہاں دو میں سے ایک چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حادثہ یا معجزہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی معجزہ ہوتا ہے یا حادثہ ہوتا ہے، یہی ہماری تاریخ ہے۔ ملک کا بننا معجزہ تھا، ٹوٹنا حادثہ تھا۔ میں سچی بات، میں ان ٹرمز آف کنٹری دیکھتا سوچتا ہوں ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کا انجام بھی ایک جیسا ہی ہوا، جن کو آپ شاید کو دو مثالیں سمجھ رہی ہیں، قطعاً نہیں۔ یاد رکھیں، بندہ انسان کا بچہ وہ ہے سیاست میں جو جانے کے بعد عزت اور محبت سے یاد رکھا جائے۔ یہ ایسے منصب ہیں، whether it is چیف جسٹس، چیف آف دی آرمی اسٹاف اور چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، یہ دھیان میں رکھنا، ان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے مناصب پہ نہیں رہتے۔ یہ تو ساری ردے ہوئے لوگ ہیں۔ چند روز پہلے شاید آپ ہی کے پروگرام میں تھا، وہ جسٹس کارنیلیس وغیرہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو ادب احترام، میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا ان کا نام لیتے ہوئے۔ ویسے ہی جب ہم بات کرتے ہیں تو فیض صاحب کہتے ہیں why it is so۔ قاسمی صاحب کہتے ہیں، احمد ندیم قاسمی، کئی لگڑ بگڑ لگے پھرتے ہیں یہاں، منٹو صاحب نکلتا ہے منہ سے، کیوں؟ جنہوں نے اپنے کام کے ساتھ انصاف کیا ہوتا ہے۔ جن دو کی آپ نے مثالیں دی وہ تو ٹکے ٹوکری لوگ ہیں اس ملک میں۔ جی ٹھیک ہے، بات صرف یہ ہے کہ حادثہ ہوتا ہے، یہ معجزہ بات بڑی پتے کی ہے حسن نثار صاحب نے۔ معجزہ ہو سکتا ہے، اور اگر معجزہ نہ ہوا تو پھر حادثہ ہوگا۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے۔ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معجزہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر جو لوگ ذمہ داران ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھ لیں تو معجزہ ہو جائے گا۔ ذمہ داران کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، سیدھی سی بات، اس وقت پرابلم ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور دونوں بدقسمتی سے تقسیم ہو چکی ہیں۔ جو میں بار بار کہتا ہوں تقسیم ہو چکی ہیں۔ دیکھ لیں، تقسیم آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی تقسیم جو ہوئی ہے وہ فوج کے اندر ہوئی ہے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ججز میں تو اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے نا، آئین کی شکوں پہ، کسی اور جگہ پہ، وہاں چین آف کمانڈ پہ جو کبھی کوئی شک نہیں ہوتا۔ ایک سرونگ جنرل کی پتلون ڈنڈے پہ لہرائی گئی لاہور کی سڑکوں پر،
اور مزید کپڑوں سمیت، جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ جنرل خود اور بھی بہت سارے سرونگ آفیسرز جو ہیں اور جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں وہ اس وقت بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہوا ہے۔ اب پہلے تو جو ہو رہا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں، ہونے جو جا رہا ہے اس کے بعد میں بات کر لیں گے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے نا سپریم کورٹ کے باہر، میں سمجھتا ہوں یہ سیاست اور جمہوریت اور آئین اور قانون کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا اور نقطہ، یہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جن کو بار بار اس نام سے پکارا جا رہا ہے، اگر یہ 3 کام کر دیں نا، یہ کہہ دیں الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آئین کی ایسی کی تیسی چھوڑ دو، آرام کرو، جب ہو جائے گا، جب کر سکے اس وقت کر لینا، ایک یہ کہہ دیں۔ دوسرا یہ کہہ دیں کہ عمران خان کی جتنی ضمانتیں میں نے دی ہیں سب کینسل، کوئی ضمانت کہیں سے نہیں ملے گی، اور اس کو ہر جگہ پہ جا کے میں ڈالو اور اس کو پتہ لگے کہ اصل میں یہاں پہ رہتا ہے کون اور طاقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ اور تیسرا، جب ہم کبھی ایمرجنسی لگائیں تو اس ایمرجنسی کو بھی ہم رستہ نکال لیں گے آپ کی ایمرجنسی کو جسٹیفائی کر۔ اگر یہ 3 کام ہو جائیں، اس عمر عطا بندیال جیسا چیف جسٹس پوری پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا ہوگا، انہی 13 پارٹیوں کے حساب سے۔ یہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ میں اس کو ڈیسپریشن کی انتہا سمجھ رہا ہوں، فرسٹریشن، ڈیسپریشن، گریڈ، obsessed جیسی زبان استعمال ہو رہی ہے، جیسا لہجہ ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ ڈیسپریشن کی انتہا ہے، اور میں اس کو کوئی اور لفظ مجھے اس سے بہتر نہیں لگتا۔ عائشہ ایک جملہ سن لیں، آج میں نے مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان دیکھا کہ اب فیصلہ عوام کی عدالت میں ہوگا، اور بندہ پوچھے تم تو عوام کی عدالت سے بھاگ رہے ہو۔ عوام کی عدالت کا مطلب ہے الیکشن، یہ اخباروں میں آج، اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کا حال کیا ہے ذہنی طور پہ۔ جی بس اتنا ہی کہنا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ والا جس ہم ڈیڈ لاک میں پھنسے ہوئے ہیں، جو بحران ہے نا، وہ جو کہتے ہیں بوتل کی گردن میں پھنسا ہوا ہے اس وقت، اس میں سے ایک ہارے گا تو ہم آگے نکلیں گے، ایک جیتے گا تو نکلیں گے، اور وہ کون ہے اس میں حادثہ بھی ہو سکتا ہے، معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تو بہت کلیئر ہوں اس بات میں۔ ٹھیک ہے۔